السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. آج میں سٹارٹ میں کچھ واصف علی واصف کے اشعار کوٹ کروں گا. وہ میں اس لیے کوٹ کروں گا، مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا منشور کیا ہے، آپ کس واسطے یہ بلاگز ویلاگز یا آپ کی جو سوشل میڈیا پر پریزنس ہے اس کا کیا مقصد ہے، آپ جو اتنے ان معاملات میں ایکٹیو ہیں یا روحانیت کے معاملے میں آپ کے جو درس ہیں یا باتیں ہیں، ان کے پیچھے کیا کوئی آپ پیسہ چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں، تقلید چاہتے ہیں، آپ پیری فقیری کے چکر میں ہیں، یا آپ کوئی انفلوئنس اور کلٹ چاہتے ہیں؟ تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے مجھے کسی چیز کی بھی الحمدللہ بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. کل بھی میں نے اپنا ویلاگ سٹارٹ اسی چیز سے کیا تھا کہ میں بالکل اس پھول کی طرح ہوں جس نے کھلنا ہے، اس پرند چرند کی طرح ہوں جس نے ایک قدرتی طور پر اپنی زندگی گزارنی ہے. میں حضرت واصف علی واصف کا بہت زیادہ ایڈمائرر ہوں. کاش ان کو کچھ مولویوں کی اتنی زیادہ ریسٹرکشنز نہ ہوتی اور وہ کائنات کے بھید بہت کھل کر بتاتے. ایک لمٹ آئی جہاں آ کر انہوں نے نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ بہت میں کہوں گا کہ کمپرومائز کسی حد تک کیا. بہرکیف وہ میری طرح بارش نہیں تھے اور ایک بہت سادہ زندگی گزارتے تھے اور بہت ہی زبردست شخص. ان کا ایک کلام نعرہ مستانہ عابدہ پروین نے گایا بھی ہے. اس کے پہلے 6 اشعار میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں سٹارٹ میں، جو ان تمام سوالوں کا جواب ہے جو میرے سے پوچھے جاتے ہیں، جو اس مقصد کو بیان کرتے ہیں جو مجھے کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے، جو میری ایکٹیویٹی کو ڈسکرائب کر رہا ہے. وہ کچھ اس طرح ہے: میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں تشنہ کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جانا، میں طائر لاہوتی، میں جوہر ملکوتی، میں طائر لاہوتی، میں جوہر ملکوتی. ناسوتی نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا، ناسوتی نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا. میں سوز محبت ہوں، میں ایک قیامت ہوں، میں سوز محبت ہوں، میں ایک قیامت ہوں، میں عشق ندامت ہوں، میں گوہر یکتانہ. یہ 6 اشعار آپ نعرہ مستانہ کے عنوان سے حضرت واصف علی واصف کے گوگل کریں گے تو آپ کو یہ مل بھی جائیں گے. یہ سارا ہمارا بھید ہے کائنات کا. ہماری ساری زندگیاں کچھ اس طرح ہیں، ہم سارے گوہر یکتانہ ہیں. ٹھیک ہے جی، سمپل. اور ہم سب میں سوز محبت ہے، ہم سب ایک قیامت ہیں اور عشق ندامت ہم میں ہے یقیناً. میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں تشنہ کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جانا، میں طائر لاہوتی، میں جوہر ملکوتی. ناسوتی نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا. تو یہ بہت سادہ معاملات ہیں، بہت ہی سادہ. دوسرا حصہ اس بات کا کہ میں یہ جو دنیاوی معاملات، سیاست اور ان چیزوں میں، کیونکہ اکثر روحانی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سیاست، دنیا داری اس سے بہت الگ کر کے ایک پیری فقیری کا معاملہ سٹارٹ کر لیا، اور مولانا طارق جمیل کی طرح سارے ہی سیاستدان وہاں جاتے رہے، پیار محبت اور دعائیں ان سے لیتے رہیں، اور سب کو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. سارے استحصالی باطلی قوتیں. میں مسلم صوفیہ جو بہت مشہور ہیں، بابا فرید،
بہاؤدین زکریا، شاہ شمس تبریز اور خواجہ نظام الدین اولیاء، میں خاص طور پہ لال شہباز قلندر، میں ان کا بہت بڑا دلدادہ ہوں اور ان کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے صحیح طور پر اس وقت کے حکمرانوں کی طبیعت ٹھیک کی۔ لوگ ان کی طرف صرف مسیحائی کے لیے نہیں جاتے تھے کہ یہ مسیحا ہیں، بالکل بھی نہیں، لوگ ان سے کچھ سیکھتے تھے، کچھ عقل و دانش کی باتیں سیکھتے تھے۔ تو لہٰذا مجھے لازمی طور پر، کیونکہ ہم نے یہاں زندگی میرے خیال کے مطابق، میرے فلسفے کے مطابق روحانی اعتبار سے گزارنی ہے، ہم نے یہاں زندگی جسمانی طور پہ نہیں گزارنی۔ کارل مارکس اور دوسرے فلسفیوں کا یہ بنیادی معاملہ رہا ہے کہ ادھر کارل مارکس نے مٹیریل زندگی گزارنے کا، مٹیریل ورڈ کو بیونڈ لائک وداؤٹ ریلیجنس، فلسفی اور مورلز، ایک میتھمیٹیکل میٹرکس کی طرح گزارنے کا کہا۔ وہ اس میں یقیناً فیل ہو گیا، کیونکہ ریلیٹیوٹی بہت زیادہ تھی، چیزیں ریلیٹیو ہیں ٹو ٹائم، ٹو اسپیس، ٹو پیپل، ٹو کلچرز، ٹو پولیٹیکل لیڈرز اینڈ ٹو نوبلٹی اور ٹو اکنامک مینز۔ تو اس طرح کر کے یہ اتنا ایزی نہیں تھا۔ تو کارل مارکس نے کوشش بہت کی، لیکن وہ بالکل فیل ہو گیا۔ ہاں، ہیگل وغیرہ اس میں، ایمینول کینٹ، ہیگل، اسپینوزا، یہ لوگ یقیناً بہت سکسیڈ کیے۔ جین پال سارترے بھی میری طرح ایگزسٹینشلسٹ بھی تھا، نظریہ موجودگی پر بھی بلیو کرتا تھا، اور دوسرا اس کو بھی لکھنا پیسے کے لیے نہیں تھا۔ وہ پبلشر کو کہتا تھا کہ میرے گھر کا بھی ایڈریس کسی کو نہ بتانا، میں نہیں چاہتا لوگ مجھے تنگ کیا کریں۔ کافی ہاؤس میں بھی اگر وہ جاتا تھا یا پبلک پلیسز میں اسے کوئی مل جاتا تھا، اسے چیز کرنے کی کوشش کرتے تھے اس کے ایڈمائرر، تو وہ دوڑ جاتا تھا کہ مجھے بخش دو۔ تو وہ بھی یہی کہتا تھا۔ ایک امریکن بڑی مشہور ناولسٹ کا بھی یہ قول ہے کہ شاید میں اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اور جنہوں نے اس کو ذریعہ معاش بنانے کی کوشش کی یا اس سے کوئی پاپولیرٹی یا کلاؤٹ یا انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ یہ کام بالکل بے لوث ہونا چاہیے اور بالکل ایک پھول کی طرح جیسے اس نے کھلنا ہے اور اس نے کھل کر ہی رہنا ہے۔ جس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست اور امریکی فاؤنڈنگ فادرز کی بیسک پالیسی یا فلسفی یہ تھی کہ ہر شخص کو بلا تمیز اس کے رنگ، نسل، قبیلے کے ایک سپیس پرووائڈ کی جائے، جس میں وہ کچھ اپنے کچھ روحانی طور پر اپنے آپ کو ایکسل کر سکے، لیکن کچھ حدود و قیود میں رہ کر۔ وہ حدود و قیود دراصل وہ ہیں جو میں کہتا ہوں کہ میں ریپبلکنز کو، کنزرویٹیوز کو، توریز کو سپورٹ کرتا ہوں یا میں رائٹسٹ ونگ کو سپورٹ کرتا ہوں۔ وہ بیسک حدود و قیود ہیں۔ جب اس کے اپوزٹ لیفٹ نے بالکل اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ جی یہ تو ایک فری سپیس ہے، جس طرح مرضی بڑھیں، اچھلیں، کودیں، تو وہ پھر بہت نقصان ہوا۔ پھر بلیک لائیوز میٹر جیسی تنظیمیں نکلیں، پھر می ٹو جیسی تحریکیں چلیں، پھر یہ جون سی عورتوں کی فیمنسٹ موومنٹ، ویمن لبریشن، اور یہ سارے معاملات بڑھتے گئے، بڑھ رہے ہیں۔ ان کا بالکل کوئی حل نہیں جب تک ہم نیچرل اپنی روٹس کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ آج میں خاتون کا ڈی ایچ اے سے، کراچی سے ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اس نے بہت اچھا لکھا تھا کہ ڈی ایچ اے والوں کو کہا کہ ہم نے واٹر ٹینکر بھی میں نے اپنا خود ارینج کرنا ہے، ڈرنکنگ واٹر بھی میں نے خود اس کا انتظام کرنا ہے، اور اپنی سیکیورٹی کا بھی، گھر کی سیکیورٹی، اپنے مال مویشی کی سیکیورٹی۔ تو پھر آپ کا کیا کام؟ آپ اس لیے ہیں کہ آپ ہم پہ پرچے کاٹیں، آپ
لائک یہ ہے وہ جو اسپیس میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو ایک اسپیس پرووائڈ کر دی جائے. ڈی ایچ اے وہ اسپیس پرووائڈ نہیں کر سکا. وہ ارد گرد سارا ماحول چھپڑ گند کریٹ کر کے دے دیا ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک اور فلاسفر دوست ڈاکٹر خالد انصاری کراچی میں ہیں, ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں, تو ہم کافی دفعہ کچھ موومنٹس یا رائٹس ایکٹیوسٹ, وہ بھی ہیں میں بھی ہوں, وہ ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ کے وہ کچھ فیملی معاملات اور کچھ تھوڑے سے ڈرپوک تو میں نہیں کہوں گا لیکن احتیاط برتتے تھے. میں ذرا بلنٹ اور اوپنلی کرتا ہوتا تھا, وگرنہ وہ بھی ہمارے ساتھ سبین محمود کی تحریک میں بھی شامل ہوتے تو وہ دبے لفظوں میں بہت کچھ کہہ جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے ان کا گھر ڈی ایچ اے فیز 4 میں ہے کراچی میں, تو انہوں نے اور میں نے مل کے ہم نے بورڈ پہ کافی پریشر رکھا, کنٹونمنٹ بورڈ پہ, کہ جناب آپ پانی کے بل تو لیتے ہیں, پھر آپ پانی سپلائی کیوں نہیں کرتے. بڑا دلچسپ بات کہ کلفٹن بورڈ والے ادھر ایک ممی ڈیڈی سا افسر ہوتا تھا, وہ جناب صاحب بڑی سونے کی انگوٹھیاں, سونے اور ہیرے کی انگوٹھیاں پہن کے صبح صبح وہ 2 گھنٹے اپنی فیوریٹ آنٹیوں اور گرل فرینڈس کے گھروں میں واٹر ٹینکر دیا کرتا تھا. اس کے عوض کنٹونمنٹ بورڈ والے وہ جو واٹر چارجز لیتے تھے وہ جناب صاحب اپنے فیوریٹ لوگوں کو پرچیاں دیتے تھے وہ واٹر ٹینکرز کی, ہفتے میں 2 یا 3 یا اس طرح کا. یہ ایک بہت بڑا واٹر ٹینکر مافیا ہے کراچی میں. اسی طرح آج میں غریزہ فاروقی جو ایک اور ممی ڈیڈی ویسٹرن تھاٹ فریڈمز اور کپڑوں کے بغیر والے لوگ, وہ کہہ رہی تھی جی کہ فرنٹیئر کے پی کے میں کوئی نہیں آ رہا ہے, انتظامیہ نظر نہیں آ رہی, سوات ڈوب رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو میں بہت حیران ہو رہا تھا کہ کیا انتظامیہ باقی جگہ کچھ کرتی ہے. دراصل معاملہ خراب ہوا ہمارا ان عمرانی معاہدے جو ہم نے کیے ہیں. پہلے تو یہ ان معاہدوں کی نظر ثانی ہونی چاہیے. کچھ 70-100 تو امینڈمنٹس ہو چکی ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں, ٹھیک ہے جی. ان معاہدوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے یا عمرانی معاہدے نئے بنانے کی ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, پھر ان عمرانی معاہدوں پر پابندی کی ضرورت ہے. جناب میں فرض کریں ایک گھر میں کسی کے کرایہ دار ہوں, تو میں لینڈ لارڈ کو کرایہ دیتا ہوں, تو میں اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے. اب اس معاہدے کی دونوں طرف سے کسی طرف سے بھی اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو کہے گی. میں فرض کرو پانی نہیں آ رہا, میں کہوں گا لینڈ لارڈ کو کہ جناب ادھر پانی نہیں آ رہا ہے. اگر وہ بالکل ہی حالات ایسے ہو جاتے ہیں میں یا گھر چھوڑ دوں گا, جیسے کہ ملکوں سے نقل مکانی اسی لیے ہو رہی ہے, جیسے کہ کل میں نے اسٹیٹ سے نقل مکانی آپ کو بتائی کہ نیو یارک اور نیو جرسی سے میکسیمم نقل مکانی ہوئی ہے. تو یہ اس ساری بد انتظامی کے پیچھے ہمارے اپنے کمپرومائزز انوالوڈ ہیں. ہم سب نے کمپرومائز کر لیا ہوا ہے. وہ کیوں کمپرومائز کیا؟ سانو کی یہ جو سائیکی ہے سانو کی, چھوڑو جی پہلے سے ہی اس طرح ہوتا آ رہا ہے, اس کے پیچھے آپ کا اپنا سٹیٹس کو ہے, کیونکہ آپ بڑے کمفرٹیبل ہیں اور آپ کو 4 پیسے بھی مل جائیں گے. اس کے پیچھے مادہ پرستی کا فلسفہ ہے بنیادی طور پر. آپ ساروں کی زندگیاں 99% مادہ پرستی پر گزر رہی ہیں. 1% جو روحانی آپ پریکٹس بھی کر رہے ہیں وہ آپ صرف متھے ٹیک رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ یہ درود شریف, متھے ٹیکنا, آیت کریمہ کرانا, 12ویں شریف 11ویں شریف کا ختم, وہ یہ سارے کھیل ہیں. اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے. نظر نیاز ہے, صدقے ہیں, اس طرح کی باتیں ہیں بس روحانیت پر. بیسک زندگی مادیت کے اعتبار سے گزاری جا رہی ہے, روحانیت کے اعتبار سے بالکل نہیں گزاری جا رہی. میں پھر ان کے اشعار کی طرف آؤں گا. میں نعرہ مستانہ, میں شوخی رندانہ, میں نعرہ مستانہ, میں شوخی رندانہ, میں تشنا کہاں جاؤں پی کر بھی کہا جانا, ناسوتی نے مجھ کو اس حال میں کیا پہچانا. اندازہ لگائیں کہ ناسوتی جو ہے
اس نے مجھے اس حال میں کر دیا ہے کہ میں کیسے پہچانا جاؤں. میں ہی سوز محبت ہوں، میں ہی ایک قیامت ہوں. کیسے کہ سوز محبت قیامت میرے اندر ہی ہے. میں ہی اشک ندامت ہوں، میں ہی گوہر یکدانہ، میں ہی جیسے اوپر طائر لاہوتی، میں ہی جوہر ملکوتی. بہت سادہ سی بات ہے. یہ سب کچھ ایک وننس کا ڈانس ہے. میرے اندر سے ہی یہ سب چیزیں فلو کر رہی ہیں، گلو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اسپرٹ میرے اندر جو ہے، سول میرے اندر جو ہے، روشنی میرے جو اندر ہے، وہ انفینٹ ہے، وہ انفینٹ ہے، وہ قائم رہے گی. اس روشنی سے میں نے اس جسم کو گلو کروانا ہے. میری جو ادھر لیونگ ہے، وہ ساری میری جو ایگزسٹنس ہے وہ روشنی ہے. اس روشنی کو منور کرنا ہے. وہ یہ بالکل نہیں ہے میرے 40 گھر ہوں، 50 کاریں ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں اور میں گورنر ہوں، اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. اسی وجہ سے ہم نے مار کھائی ہے، اسی وجہ سے یہ قیامت برپا ہوئی ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ایک اور انسانی ایوولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. وہ انسانی ارتقاء جہاں ہم بیونڈ 5 سینسز دیکھ سکیں گے، جو پروبیبلی لوگ دیکھ سکیں گے، اڈیپٹ کریں گے، ان کے لیے وہ جنت ہوگی. جو رستے میں مر جائیں گے، ظاہری بات ہے وہ تو پھر قیامت ہی ہے. چیزیں بہت سادہ ہیں، ہمیں صرف اور صرف ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سیاست، حکومت کے امور یا معاملات یا سٹیزن شپ یا یہ جون سی شہریت، سوشل معاملات، ان میں ضرور ہم ایک ایز ممبرس پارٹیسپیٹ کریں پرنسپلز کے ساتھ، مورلز کے ساتھ. وہ پرنسپلز اور وہ مورلز جو بڑے لوگوں نے بتائیں. اگر آپ صوفیاء کو صحیح طرح پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ویسٹرن فلاسفرز اسپینوزا کو پڑھیں اور جین پال ساترے کو پڑھیں. اتنا کچھ میٹیریل پڑا ہے. لیکن آپ کو اگر فرصت ٹک ٹاک سے ملے، آپ کو اگر فرصت شو بازی سے ملے تو پھر ہی بات ہے. ادروائز تو یہ جو کمپٹیشن، مادہ پرستی میں 2 چیزیں بہت بری ہیں. ایک تو مادہ پرستی میں کمپٹیشن جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اور دوسرا کنڈیشننگ. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج ہی وہ خاتون نظارہ جن کا میں تذکرہ کرتا ہوں کہ ٹویٹر پر بڑی اچھی ٹویٹس کرتی ہیں، تو انہوں نے ایک عرب کنٹریز کا نقشہ اور بیچ میں چھوٹا سا پدھا سا اسرائیل بنایا ہوا تھا کہ یہ مٹھی اگر کھل جائے آپ دیکھیں کہ کس طرح ارد گرد سارے عرب ممالک سے اس کا جینا دوبر ہو جائے، لیکن ان کو لڑایا ہوا ہے. وہی تو بات ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو میں کہتا ہوں. معاملات بہت سادہ ہیں، بہت آسان ہے. مجھے بھی سمجھنا بہت آسان ہے. مجھے بالکل نہ فالو کیجئے، مجھے بالکل مرید نہیں چاہیے، مجھے بالکل پیسہ نہیں چاہیے، مجھے بالکل عہدہ نہیں چاہیے. میں کسی تحریک کی طرف گامزن نہیں ہوں کہ یہ تحریک چلاتے ہیں. جی میں نے ضرور تذکرہ کیا تھا کہ آپ اگر ہو سکے تو اس عمرانی معاہدے میں اس حکومت کو جولٹ کرنے کے لیے آپ گورنمنٹس ان ایکسائل بنائیں اگر وہ تنگ کر رہے ہیں، بیلاروس کی طرح. میں نہیں سمجھتا کہ بیلاروس میں بھی آزادی اتنی آسانی سے ملے گی. معاملات بہت زیادہ مادہ پرستی کے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. مادہ پرستی میں اپنے رائٹس ڈیمانڈ کرنے والی دونوں ہی پارٹیاں غلط ہیں. حاکم بھی اور عوام بھی دونوں ہی غلطی پر ہیں. دونوں مادہ پرستی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے، فریڈمز نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جس وجہ سے استحصال ہو رہا ہے. استحصال بہت بری بلا ہے، جس وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے ہیں. میں چیزوں کو آسان، قدرتی، روحانی طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پھر میں لیونگ ایگزامپلس یا پاسٹ میں جو ایگزامپلس ہوئے ہیں وہ دے کر کوشش کرتا ہوں. بہترین نمونہ میرے نزدیک، جیسے کہ وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے 100 بیسٹ پرسنالٹیز، جس میں محمد پیس بی اپون ہم کو
فرسٹ مائیکل ہارٹ نے پلیس کیا ہے ان پرسنالٹیز میں ایز ٹو انفلوئنس. ٹھیک ہے نا جی, وہ بیسیکلی انفلوئنس کے ہسٹری میں کبھی بھی کسی شخص نے جو رپورٹڈ ہسٹری ہے انفلوئنس کرنے میں کون سب سے زیادہ کامیاب ہوا ہے, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں ٹاپ ریٹ کیا گیا ہے. یس, کاش ہم ان کی اسوہ حسنہ پڑھیں, کاش ہم ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کر سکیں, ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وگرنہ ہم بھنگ کی کاشت کریں. ٹھیک ہے جی, ملا عمر نے تو ہیروئن پوپی گرو کرنا بند کروا دی تھی. بالکل, تو یہ عمران کوکینی صاحب کی سلطنت ہے. بھنگ وہ گا رہا ہے, بھنگ کا سوٹا لگائیں اور سو جائیں, موج ملا کریں, موت تو آنی ہی ہے. اللہ نے کرنا.